وہ کون سے نبی ہیں کہ جن کی عمر 40 سال اور ان کے بیٹے کی عمر انہی کے ظاہری زمانے میں 118 سال اور ان کے پوتے کی عمر 90 سال تھی۔ جی ہاں، یہ رب کی قدرت کے لیے یہ بات بعید نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی بغیر ماں باپ کے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جب ہوئی تو بغیر باپ کے، صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے۔ اسی وجہ سے بہت سارے لوگ بھٹک گئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہنے لگے۔ بہرحال یہ رب کی قدرت کے لیے یہ بات بعید نہیں ہے، اور ایسی بہت ساری نشانیاں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے لیے ظاہر کی ہے تاکہ اللہ رب العزت پر اللہ کے بندوں کا ایمان اور زیادہ پختہ ہو جائے، بندوں کا ایمان اور زیادہ مضبوط ہو جائے۔ انہی میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے، اللہ رب العزت کے ایک نبی ہے جن کی عمر 40 سال تھی، اور انہی کے زمانے میں ان کے بیٹے کی عمر 118 سال اور ان کے پوتے کی عمر 90 سال تھی، اور ان کا ذکر اللہ رب العزت نے کلام پاک میں کیا۔ پہلے آپ کلام پاک کی یہ آیت سنیں، یہ تیسرا پارہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 259 ہے۔ رب ارشاد فرماتا ہے قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعض یوم۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تو یہاں کتنا ٹھہرا؟ عرض کی مولا میں یہاں پر ایک دن یا ایک دن سے کچھ کم ٹھہرا ہوں گا۔ قال بل لبثت مئة عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنه۔ فرمایا نہیں بلکہ تجھے تو 100 برس گزر گئے، تو اپنے کھانے اور پانی کی طرف دیکھ، لم یتسنہ کہ اس میں ابھی تک بو نہیں آئی، وانظر الی حمارک اور تو اپنے گدھے کی طرف دیکھ، اس کی ہڈیاں تک سلامت نہ رہیں، ولنجعلک آیۃ للناس اور یہ اس لیے ہے تاکہ ہم تجھے لوگوں کے لیے نشانی بنائیں، وانظر الی العظام اور تو ہڈیوں کی طرف دیکھ، کیف ننشزها ہم ان کو کس طریقے سے اٹھاتے ہیں، ثم نکسوها لحما پھر ہم اس کو کس طریقے سے گوشت پہناتے ہیں، فلما تبین له تو جب یہ تمام چیزیں اس کے لیے ظاہر ہو گئی، قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر تو عرض کی مولا یہ میں تو پہلے سے ہی خوب جانتا ہوں کہ اللہ رب العزت سب کچھ کر سکتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ایک پیغمبر کا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہ ایک پیغمبر تھے کہ جن کے ساتھ میں یہ واقعہ پیش آیا، اور ان کا نام مفسرین کرام نے حضرت عزیر علیہ السلام بیان کیا ہے۔ وہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے کہ جن کی عمر 40 سال اور ان کے بیٹے کی عمر 118 سال اور ان کے پوتے کی عمر 90 سال تھی۔ اصل میں پس منظر یہ ہے، حضرت عزیر علیہ السلام مسجد اقصیٰ کے پاس سے ہو کر گزرے تو آپ نے دیکھا کہ وہ تو ویران پڑی ہے، وہاں پر ایک بادشاہ نے حملہ کر دیا تھا۔ وہ بہت لمبا واقعہ ہے لیکن میں مختصر میں ذکر کرتا چلوں کہ بادشاہ نے حملہ کیا تھا، وہاں پر کافر بادشاہ تھا، اس نے حملہ کیا اور پوری بستی کو ویران کر دیا، مسجد اقصیٰ میں توڑ پھوڑ کی اور وہاں کے جتنے باشندے تھے ان کو قتل کر دیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے جب اس بستی کی طرف دیکھا تو آپ نے رب کی بارگاہ میں عرض کی مولا یہ اب کس طریقے سے زندہ ہوں گے، اس بستی کو کس طریقے سے عروج ملے گا؟ آپ یہ کہہ کر کے وہاں سے گزرے اور جانے کے بعد میں آپ نے ایک پیڑ سے ایک درخت سے ٹیک لگائی، اور آپ کے ساتھ میں کچھ کھانا کچھ پانی اور آپ کا جانور تھا آپ کی سواری کے لیے تھی، آپ نے اس کو ایک درخت سے باندھ دیا اور آپ ٹیک لگا کر کے بیٹھ گئے۔ آپ ٹیک لگا کر کے بیٹھے کہ آپ کی روح قبض کر لی گئی، اور اللہ رب العزت نے جانوروں سے اور انسانوں سے آپ کو مخفی رکھا، آپ کو کسی چیز نے بھی کوئی تکلیف نہ پہنچائی۔ وقت گزرتا گیا، دن گزرتے گئے، ایام گزرتے گئے، مسجد اقصیٰ پر ایک اسلامی بادشاہ مسلط کیا گیا اور اس نے مسجد اقصیٰ کو پہلے سے بھی اچھا بنایا اور اس کی تعمیر کرائی بہت اچھے طریقے سے، اور جو وہاں کے جو بستی تھی اس کو بہت زیادہ عروج ملا۔ جب 100 سال گزر گئے، 100 سال حضرت عزیر علیہ السلام کو جب 100 سال گزر گئے اسی جگہ پر، تو اللہ رب العزت نے ان کو پھر سے دوبارہ سے زندگی عطا کی۔ تو اس کے تعلق سے مفسرین کرام ارشاد فرماتے ہیں سب سے پہلے آپ کی آنکھیں صحیح ہوئی، آپ کی آنکھیں جب اٹھی تو آپ نے دیکھا کہ آپ کی آنکھیں صحیح ہیں، اور اپنی آنکھوں سے وہ دیکھ رہے تھے کہ ان کا جسم صحیح ہوتا چلا جا رہا ہے، اس پر طاقت آتی چلی جا رہی ہے۔ جب آپ اٹھ کر کے کھڑے ہوئے تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تم یہاں پر کتنا ٹھہرے، تو آپ نے آسمان کی طرف دیکھا تو شام کا وقت تھا، اور جس وقت آپ وہاں پر آ کر کے لیٹے تھے تو صبح کا وقت تھا، تو آپ نے اندازہ کیا کہ میں صبح کے وقت لیٹا تھا اور اب شام ہو رہی ہے، تو آپ نے عرض کی مولا کہ میں یہاں پر ایک دن ٹھہرا ہوں گا یا ایک دن سے کچھ کم ٹھہرا ہوں گا؟ تو رب نے ارشاد فرمایا نہیں بلکہ تم یہاں پر 100 سال ٹھہرے ہو۔ تمہارا جو گدھا تھا اس کی طرف دیکھو
تو حضرت عزیر علیہ السلام نے جب دیکھا تو اس کی تو ہڈیاں بھی سب بکھری پڑی تھیں، سفید ہڈیاں چمک رہی تھی، اس پر گوشت باقی نہیں تھا، اور ساتھ ہی ساتھ میں 100 سال گزر گئے تھے لیکن آپ کا کھانا وہیں پر سلامت تھا، اس میں بدبو نہیں آئی تھی، بالکل صحیح سلامت رکھا تھا۔ یہ اللہ رب العزت کی قدرت تھی کہ جانور جو آپ کا گدھا تھا اس کی تو ہڈیاں بکھر گئی تھی، گوشت بھی نہیں باقی بچا تھا، لیکن کھانا ایسے ہی صحیح سلامت رکھا تھا، اس میں بدبو بھی نہیں آئی تھی۔ پھر اللہ رب العزت نے حضرت عزیر علیہ السلام کے ساتھ میں سامنے ہی اس کو جانور کو زندہ کیا، جانور زندہ ہو گیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے جب یہ پورا واقعہ دیکھا تو رب کی بارگاہ میں عرض کی، مولا میں تو بخوب جانتا ہوں کہ تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام اپنی بستی کی طرف گئے تو جا کر کے کیا دیکھتے ہیں کہ بستی کا تو پورا منظر الگ ہے، پوری چینج ہو گئی بستی۔ آپ اندازے سے اپنے مکان کی طرف گئے تو آپ نے جا کر کے دیکھا کہ ایک بہت ضعیف عورت جس کی آنکھوں میں روشنی نہیں تھی، پیروں سے وہ معذور تھی، آپ نے جا کر کے کہا کہ کیا عزیر کا گھر یہی ہے؟ تو اس کی آنکھوں میں جب حضرت عزیر علیہ السلام کا اس ضعیف عورت نے نام سنا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا کہ اے عزیر کا پتہ پوچھنے والے، تو کون ہے؟ عزیر کو تو گزرے ہوئے بہت دن گزر گئے، 1 صدی تقریباً گزر چکی ہے، لیکن آج تک اس کا نام و نشان نہیں پتہ، اس کی کوئی خبر نہیں ہے، کون ہے جو اتنے عرصے کے بعد میں، اتنے دن گزرنے کے بعد میں اس کا نام پوچھ رہا ہے؟ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے کہا کہ میں عزیر ہی ہوں، میں عزیر ہی ہوں۔ تو اس ضعیف عورت نے کہا یہ کیسے ممکن ہے، حالانکہ تو انہیں تو گزرے ہوئے بہت دن گزر گئے۔ تو انہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام نے کہا کہ اللہ رب العزت نے مجھے 100 سال کے بعد میں پھر سے دوبارہ سے زندگی دی ہے، مجھے دوبارہ سے زندہ فرمایا ہے۔ تو اس ضعیف عورت نے کہا کہ اگر آپ واقعی عزیر ہیں، عزیر علیہ السلام ہیں آپ واقعی، تو حضرت عزیر علیہ السلام مستجاب الدعوات تھے، یعنی کہ آپ دعا کرتے تھے تو آپ کی دعا کو رد نہیں کیا جاتا تھا۔ اگر آپ واقعی عزیر علیہ السلام ہیں تو آپ میری آنکھوں کے واسطے دعا کیجئے تاکہ میں آپ کا دیدار کر سکوں۔ پھر حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کیا اور کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ رب العزت نے آپ کی آنکھوں کو بینائی عطا کر دی، آپ دیکھنے لگے، پھر اس کے پیر بھی صحیح ہو گئے۔ آپ کے بیٹوں کے پاس میں، آپ کے خاندان کے پاس میں وہ ضعیف عورت آپ کو لے کر کے گئی، اور وہ ضعیف عورت کوئی اور نہیں تھی بلکہ وہ آپ ہی کی باندھی تھی، آپ کی غلامیہ تھی، آپ کی خدمت کیا کرتی تھی۔ تو آپ کے جو بیٹے تھے ان کے پاس لے کر کے گئی، جانے کے بعد میں کہا کہ یہ عزیر ہیں۔ بیٹوں نے کہا کہ عزیر علیہ السلام کو تو گزرے ہوئے بہت دن ہو گئے، یہ عزیر کیسے ہیں؟ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے کہا میں عزیر ہی ہوں۔ تو بیٹوں نے کہا کہ اچھا اگر آپ عزیر ہی ہیں تو ہمارے باپ کے 2 شانوں کے درمیان میں ایک نشان تھا، اگر آپ واقعی عزیر ہیں تو وہ نشان دکھائیں۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے وہ نشان دکھایا تو وہ نشان باقی تھا، اور آپ کے بیٹوں کو یہ یقین ہوگا کہ یہ عزیر ہی ہیں۔ اس وقت آپ کے بیٹوں کی عمر 118 سال اور آپ کے پوتوں کی عمر 90 سال تھی، آپ جوان تھے اور آپ کے بیٹے بڑھاپے میں پہنچ چکے تھے۔ یہ حضرت عزیر علیہ السلام ہے کہ جنہیں اللہ رب العزت نے 100 سال کے بعد میں زندگی عطا کی۔ تو آپ 40 سال کی عمر میں سوئے تھے اور جب آپ اٹھے تب بھی آپ کی عمر 40 ہی سال تھی، وہی آپ کا خلیہ تھا، وہی آپ کی عمر تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ آپ کی عمر زیادہ بڑھ گئی ہو یا آپ پر بڑھاپے کے آثار ہوں، بلکہ نہیں، بلکہ جس عمر میں آپ سوئے تھے وہی عمر آپ کی تھی۔ انہی کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ یہی وہ پیغمبر ہیں کہ جن کی عمر 40 سال، ان کے بیٹے کی عمر 118 سال، ان کی باندھی کی عمر 120 سال اور ان کے پوتے کی عمر 90 سال کی تھی۔